بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد افضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء کرام، امید ہے کہ انشاءاللہ العزیز آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ الحمدللہ ایک مرتبہ پھر جامع السنن الترمذی جلد ثانی ابواب الفرائض عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اور درس کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہونے کا موقع ملا۔ بحمد اللہ تعالی آج ہمارا سبق نمبر 109 ہے، تو بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف۔ باب ما جاء فی میراث الجد، یہ باب ہے دادا کی میراث کے حکم کے بیان میں۔ عزیز طلباء کرام، یہ بات یاد رکھیے کہ جد کا اطلاق دادا پر بھی ہوتا ہے اور نانا پر بھی ہوتا ہے، اسی طرح جدہ اس کا ذکر بھی اگلے باب میں آ رہا ہے، تو اس کا اطلاق بھی دادی اور نانی دونوں پر ہی ہوتا ہے۔ وبه قال حدثنا الحسن بن عرفة قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا همام بن يحيى عن قتادة عن الحسن عن عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه قال، ہمیں روایت کی حسن بن عرفہ نے، انہوں نے روایت کی یزید بن ہارون سے، انہوں نے حمام بن یحییٰ سے، انہوں نے قتادہ سے، انہوں نے حسن سے، انہوں نے عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ انہوں نے فرمایا، جاء رجل الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال، کہ ایک شخص حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، ان ابنی مات فما لی من میراثہ، کہ میرا پوتا وفات پا گیا ہے تو اس کے ترکے میں سے مجھے کتنا ملے گا، اس کے میراث میں سے مجھے کتنا ملے گا۔ فقال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لک السدس، تمہارے لیے چھٹا حصہ ہے، سدس چھٹا حصہ۔ فلما ولا، پس جب وہ واپس ہوا، دعاہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بلایا، فقال، اور ارشاد فرمایا، لک سدس آخر، تمہارے لیے ایک اور چھٹا حصہ بھی ہوگا۔ فلما ولا، پھر جب وہ واپس ہوا، دعاہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پھر واپس بلایا، قال، اور ارشاد فرمایا، ان السدس الآخر لک طعمۃ، کہ یہ دوسرا چھٹا حصہ یہ تمہارا رزق ہے۔ ھذا حدیث حسن صحیح، یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ وفی الباب عن معقل ابن یسار، اور اس باب میں حضرت معقل ابن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی روایت ذکر ہے۔ جی عزیز طلباء کرام، میراث میں دادا ہو یا نانا، اس کا حصہ کتنا ہوگا، میراث میں اس کو کتنا ملے گا، کہاں پر ملے گا؟ تو یاد رکھیے کہ دادا یہ باجماع اصحاب فرائض میں سے ہے، یعنی جو پچھلے سبق میں ہم نے پڑھا تھا کہ میراث وہ کہ 3 قسم کے وارث ہوتے ہیں شریعت کے روح سے، اصحاب فرائض، جن کے حصے اللہ تعالیٰ نے پہلے سے متعین فرما دیے ہیں۔ اسی طرح عصبات، یہ میت کے وہ رشتہ دار ہیں جن کے لیے شرعاً کوئی حصہ مقرر نہیں ہوتا، تو ذوی الفروض سے جو بچ جائے پھر وہ سارا کا سارا انہی کو ملتا ہے، ہم نے پڑھا تھا۔ اور تیسرے نمبر پر ذوی الارحام، میت کے جو وہ رشتہ دار جو نہ اصحاب الفروض ہو اور نہ عصبہ ہو، تو پھر ان کو کہاں پر ملے گا اور کہاں پر محروم رہے گی۔ تو یہ جد، یہ بھی انہی اصحاب الفرائض جو تھے حصوں والے، انہی میں سے ہے۔ ان کے لیے بھی اللہ جل شانہ نے چھٹا حصہ مقرر فرما دیا ہے۔ لیکن یہاں پر جو اس شخص کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لک سدس آخر، تو یہ دوسرا سدس جو اس کو ملا یہ بطور عصبہ کے تھا، کہ آخر میں اور کوئی بچا نہیں تھا، کیونکہ یہ جو حدیث باب یہاں پر مطلقاً ذکر ہوئی، اصل میں اس میت کی 2 بیٹیاں بھی تھیں، تو ظاہر سی بات ہے ثلثان اس میں سے یعنی 2/3 اس کے 2 بیٹیوں کو دی گئے،
اب پیچھے بچا ایک سلس. حدیث میں اس کی تصریح یہاں پر نہیں ہے لیکن دوسری جگہ پر یہ تفصیلاً ذکر ہے. تو جو ایک سلس بچا تو اس سلس میں سے ایک سدس یہ جد کو بطور میراث بطور اصحاب الفروز اس کا مقررہ حصہ ہونے کی وجہ سے اس کو دیا گیا. اب ایک سدس دیا گیا, پیچھے ایک سدس ہی باقی رہ گیا, تو وہ اور کوئی ان کے تا نہیں, تو لہٰذا اس دادا کو بطور عصبہ ہونے کے وہ ایک سدس بھی دیا گیا. تو اسی وجہ سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا لَكَ سُدُسٌ آخر ان سدس الآخر لَكَ طعمۃ, کہ یہ دوسرا چھٹا حصہ تمہارا رزق ہے, وہ تمہیں ملے گا. تو گویا کہ یہ جو شخص تھا اس کو کل مال کا ایک تہائی مل گیا, سلس, ایک سلس اس کو مل گیا اور دو سلس وہ بیٹیوں کو مل گئے. علامہ طیبی رحمۃ اللہ علیہ نے شرح الطیبی میں اس کی صورت یہ بنائی ہوئی ہے کہ یہ جو شخص مر گیا تو اس کے مال کا جو وارثین تھے تو اس میں سے دو بیٹیاں اور ایک یہ سائل یعنی دادا تھا. تو اب دو بیٹیوں کے لیے تو دو سلس تھے, دو تہائی ان کو ملا, پیچھے ایک تہائی رہ گیا 1/3. تو وہ 1/3 اس میں سے چھٹا حصہ دادا کو بطور اصحاب الفرض فروز کے اندر ہونے کی وجہ سے, یعنی چونکہ ان کے لیے حصہ شریعت نے مقرر کیا تھا جو کہ چھٹا تھا, سدس تھا, تو اسی وجہ سے سدس تو ان کو اس اعتبار سے ملا. اب پیچھے کوئی رشتہ دار باقی نہیں ہے, نہ اصحاب الفروز ہے نہ دوسرے کوئی ہے, تو اس وجہ سے دوسرا سدس ان کو بطور تعصیب کے یعنی عصبہ ہونے کے ملے گا. تو اسی طرح 1/3 مال کا وارث دادا ہوا اور 2/3 دو تہائی وہ بیٹیوں کو ملی. بڑھتے ہیں جی اگلے باب کی طرف. باب ما جاء فی میراث الجدت, یہ باب ہے دادی نانی کی میراث کے حکم کے بیان میں. وبه قال حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري قال مرة قال قبيصة وقال مرة عن رجل عن قبيصة بن زويب قال. ہمیں روایت کی ابن ابو عمر نے, انہوں نے روایت کی سفیان سے, انہوں نے زہری سے. زہری نے ایک مرتبہ کہا کہ روایت کی قبیصہ نے, جبکہ ایک مرتبہ کہا کہ عن رجل ایک شخص سے, مطلقاً کہا, نام ذکر نہیں کیا. عن قبیصہ ابن زویب, قبیصہ ابن زویب سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا جاءت الجدت ام الام, کہ یا نانی آئی, یعنی جدہ سے مراد ام الام تو نانی ہو گئی, او ام الاب یعنی دادی, الی ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں یا نانی تھی یا دادی تھی میت کی, یہ حاضر ہوئی. فقالت, اس نے عرض کیا, ان ابن ابنی او ان ابن ابنتی ماتا, کہ میرا بیٹے کا بیٹا یا میری بیٹی کا بیٹا یہ مر گیا. یہ اختلاف الفاظ کے ان دونوں کے اختلاف کی وجہ سے ہے. وقد اخبرت ان لی فی الکتاب حقا, اور مجھے اس بات کی خبر دی گئی ہے, معلوم ہوا ہے مجھے کہ کتاب اللہ میں میرا حق بیان کیا گیا ہے. فقال ابو بکر, حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا, ما اجد لک فی الکتاب من حق, کہ میں کتاب میں تمہارے حق کے بارے میں کچھ نہیں پاتا. وما سمعت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قذالک بشیء, اور نہ میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ انہوں نے تمہارے حق کے لیے, یعنی آپ جیسے کسی اور دادا دادی کے لیے, ان کے لیے کوئی حق ایسا مقرر فرمایا ہو یا ایسا کوئی فیصلہ کیا ہو. میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا نہ کچھ سنا ہے نہ کچھ پایا ہے. وَسَأَسْأَلُ النَّاسَ, میں اپنے ساتھیوں یعنی صحابہ کرام سے پوچھوں گا. فشہد المغیرۃ بن شعبہ, حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ آئے اور عرض کیا, ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعطاها السدس, کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
حضرت مغیرہ ابن شعبہ نے اس بات کے اوپر گواہی دی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دادی یا نانی کو چھٹا حصہ عطا فرمایا تھا۔ قال ومن سمع ذلك معك، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا آپ کے ساتھ اس بات کے کون گواہ ہے، یعنی آپ کے ساتھ اور کس نے سنا تھا اسے؟ قال محمد ابن مسلمہ، محمد ابن مسلمہ کا نام انہوں نے لیا کہ انہوں نے بھی یہ سنا تھا۔ قال راوی کہتے ہیں فَأَعْطَاهَا السُّدُسَ، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو سدس یعنی چھٹا حصہ دے دیا۔ ثم جاءت الجدۃ الاخرى التي تخالفها الى عمر، پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس دوسری جدہ آئی، یعنی جو پہلی جدہ کے مقابل تھی۔ قال سفیان، تو سفیان رحمہ اللہ فرماتے ہیں وزادنی فیہ معمر عن الزہری ولم احفظه عن الزہری ولكن حفظته من معمر، کہ معمر نے زہری سے اس بارے میں مجھے کچھ زائد بیان کیا مگر وہ مجھے زہری سے یاد نہیں ہے، لیکن میں نے معمر سے اس کو یاد کیا۔ وہ کیا تھا؟ ان عمر قال، کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ان اجتمعتما فهو لكما، اگر تم دونوں جمع ہو تو وہ چھٹا حصہ یعنی سدس تم دونوں کے لیے مشترک ہوگا۔ وَأَيَّتُكُمَا انفردت بِهِ فَهُوَ لَهَا، اور اگر تم میں سے کوئی ایک ہے جو منفردن یہ دعویٰ کر رہی ہے تو پھر وہ چھٹا حصہ اس کے لیے ہوگا۔ اگلی روایت کی طرف بڑھتے ہیں جی۔ وبه قال حدثنا الانصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن عثمان بن اسحاق ابن خرش عن قبيصة بن زويب قال جاءت الجدة الى ابي بکر، ہمیں روایت کی انصاری نے، انہوں نے معن سے، انہوں نے مالک سے، انہوں نے ابن شہاب سے، انہوں نے عثمان ابن اسحاق ابن خرشہ سے، انہوں نے قبیصہ ابن زویب سے۔ قبیصہ ابن زویب نے فرمایا کہ ایک دادی یا نانی حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئی، فسألتہ میراثہا، اور ان سے اپنے میراث دلوائے جانے کا مطالبہ کیا۔ فقال لها، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو فرمایا ما لک فی کتاب اللہ شیء وما لک فی سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شیء، کہ کتاب اللہ میں تمہارے لیے کوئی حصہ مقرر نہیں اور نہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں تمہارے لیے کوئی حصہ مقرر کیا گیا ہے۔ یعنی اپنے علم کے مطابق حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا فرمایا کہ میرے علم میں ایسا کوئی نہیں۔ فرجعی حتی اسأل الناس فسأل الناس، تو آپ واپس ہو جاؤ یہاں تک کہ میں اپنے ساتھی صحابہ کرام سے پوچھوں، لوگوں سے دریافت کروں، تو اگر ان میں سے کسی کو معلوم ہو تو پھر آپ کو بتا دیں گے۔ فقال المغیرۃ ابن شعبہ، تو مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعطاها السدس، میں ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جدہ کو چھٹا حصہ دلوایا تھا۔ فقال هل معك غیرک، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ آپ کے ساتھ کوئی اور بھی تھا؟ فقام محمد ابن مسلمہ، تو محمد ابن مسلمہ کھڑے ہو گئے۔ فقال مثل ما قال المغیرۃ ابن شعبہ، تو محمد ابن مسلمہ بھی وہی فرمایا جو حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا۔ فانفذہ لها ابو بکر، تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہی چھٹا حصہ اس دادی کے لیے، نانی کے لیے مقرر فرمایا، اسی پر فیصلہ صادر کیا۔ قال راوی کہتے ہیں ثم جاءت الجدۃ الاخرى الى عمر بن الخطاب، پھر راوی کہتے ہیں کہ دوسری جدہ، یعنی اگر پہلی دادی تھی تو یہ نانی ہوگی اور اگر پہلی نانی تھی تو پھر یہ دادی ہوگی، یہ پھر حاضر ہوئی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں۔ فسألتہ میراثہا، اور ان سے اپنے میراث دلوائے جانے کا مطالبہ کیا۔ فقالت، تو
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ما لکی فی کتاب اللہ شیء ولکن هو ذلک السدس، کہ کتاب اللہ میں تمہارے لیے کوئی حصہ مقرر نہیں ہے، البتہ وہی چھٹا حصہ تمہارے لیے بھی ہے۔ فَإِنِ اجْتَمَعْتُمَا فِيهِ فَهُوَ بَيْنَكُمْ، اگر تم دونوں اس میں شریک ہو تو وہ تم دونوں کے درمیان مشترک ہوگا، یعنی اگر تم دونوں جمع ہو تو تم دونوں کے درمیان مشترک ہوگا۔ وَأَيَّتُكُمَا خَلَتْ بِهِ فَهُوَ لَهَا، اور اگر تم میں سے کوئی ایک ہے تو پھر وہ چھٹا حصہ اس ایک اکیلے کے لیے ہوگا۔ ھذا حدیث حسن صحیح، یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ وہو اصح من حدیث ابن عیینہ، اور یہ ابن عیینہ کے حدیث سے صحیح ترین ہے۔ وفی الباب عن بریدہ، اس باب میں بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی روایت وہ نقل ہے۔ جی عزیز طلباء کرام، ان دونوں احادیث کا حاصل یہ ہوا کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں نانی آئی۔ یہاں انہوں نے ام الام پہلے ذکر کیا ہے تو ہم اسی کو لے لیتے ہیں۔ یاد رکھیے گا حدیث میں دو قسم کے الفاظ آنے سے مطلب اس کا یہ راوی کے کمال حفظ کی طرف اور کمال احتیاط کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ بھائی میں نے یا یہ لفظ سنا ہے یا یہ کمال احتیاط کے اوپر دلالت کرتی ہے۔ تو چلو ہم نانی لے لیتے ہیں کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس نانی آئی اور اس نے میراث کا مطالبہ کیا۔ تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن و سنت کے عالم تھے، سب کچھ آپ کے علم میں تھا، تو ان کے علم کے مطابق ان کو اس مسئلے کا حل قرآن میں بھی ان کا جدہ کا کوئی حصہ نہیں تھا اور اسی طرح سنت میں بھی آپ رضی اللہ عنہ کے علم میں نہیں تھا، تو اس لیے انہوں نے فرمایا کہ میں صحابہ کرام سے مشورہ کر کے پھر آپ کو بتاؤں گا۔ تو جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے دریافت فرمایا تو مغیرہ ابن شعبہ اور محمد ابن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان دونوں حضرات نے گواہی دی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چھٹا سدس یہ مقرر کیا تھا جدہ کے لیے۔ تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان دونوں کی گواہی کو قبول کرتے ہوئے وہی چھٹا حصہ ہی اس جدہ نانی کو دلوایا۔ عربی زبان میں یہ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ جدہ یہ دادی اور نانی دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو اب یہاں پر جو پہلے آئی حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تو وہ نانی تھی، پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں جو عورت حاضر ہوئی تو وہ تخالفھا جو ان کے مقابل تھی، تو ان کے مقابل کون؟ دادی ہی تھی، تو گویا دادی پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے۔ تو ان دونوں روایات سے جو بات علم میں آتی ہے وہ یہی ہے کہ اگر دادی اور نانی دونوں ایک ساتھ آئی مطلب موجود ہوئی، زندہ تھی، تو لہٰذا وہ سدس دونوں کے درمیان مشترک ہوگا۔ لیکن اگر کوئی ایک مر گئی تھی اور دوسری زندہ تھی تو پھر جو زندہ ہے صرف اور صرف اسی کے لیے ہوگا، باقی جو مر گئی ہے اس کا حصہ ختم ہو چکا ہے، بس کل حصہ صرف زندہ فرد کو ہی ملے گا۔ جی عزیز طلباء کرام، یہی تک ہمارا آج کا سبق تھا۔ انشاءاللہ العزیز زندگی رہی اگلے درس میں ایک نئے باب کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔